اللہ رب العالمین نے ہر معاملات میں حد کو قائم کیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی جس طرح آتا ہے کہ اللہ کی حد کو نہ توڑو، اور قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے، اللہ کی حد کو نہ توڑو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے بڑھنے والوں کو فاسق کہا گیا، ظالم کہا گیا۔ حد کے قائم کرنے کا حکمت ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام کو بیان کیا، اصل میں پردہ ایک دیوار تھا مرد اور عورت کے درمیان، اور یہ دیوار اللہ کی حد تھی کہ مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے، گپ شپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یاد رکھو، جب ہم اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو پھر اس کے نقصان لازمی طور پہ ہوں گے، لازمی طور پہ ہوں گے۔ پردے کے احکام کے متعلق اور محرمات کے متعلق دیکھو، قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، پردے کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے رشتوں کا تناظر، رشتوں کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے گفتگو کی ہے کہ عورت کن سے مل سکتی ہے، کن سے نہیں مل سکتی، عورت کے کون سے محرم ہیں، کون سے نہیں ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں ایک وجہ کہ عورت کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تیری عزت کے رکھوالے یہ لوگ ہیں، اور باقی جن کو اسلام نے کہا یہ تجھ سے نہیں مل سکتے اور تو ان سے نہیں مل سکتی، تو مطلب کیا کہ جب یہ حد توڑو گے تو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھایا جائے گا۔ اب لے لو، اسی سے لے لو کہ بے پردگی، یہ جب پردہ کی حد توڑی بے پردگی آ گئی، اور جب بے پردگی آئی تو پھر بے حیائی آئی، بے حیائی اور فحاشی نے جنم لیا، اور بے حیائی اور فحاشی کے بعد پردہ اسلام کے اندر جو لازم کیا، جب اس حد کو لوگ توڑتے ہیں تو پھر وہاں سے ایک گناہوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جی کزن آ رہا ہے، اور یہ جی پھوپھی زاد آ گیا، اور یہ تایا زاد آ گیا، اور پھر کزن کے چکر میں کچھ اور کزن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب آپ نے پردے کی حد کو توڑا، بیٹیوں کو غیر محرم لڑکوں، وہ غیر محرم تھے، ان کے ساتھ گپ شپ کی اجازت دے دی، وہاں سے آگے جب یہ سلسلہ نکلتا ہے تو پھر ایک گناہ کی لمبی بحث چلی جاتی۔ ہمارے موجودہ نظام کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، تمام معاملات میں مخلوط نظام کو قائم کیا جا رہا ہے، اور اسلام کی اس دیوار کو بالکل ریزہ ریزہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو اسلام نے پردے کی دیوار کو کھڑا کیا تھا۔ اسی لیے سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام بھی بیان کیے، اور پھر جن لوگوں سے پردہ لازم تھا اور جن سے پردہ نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں، محرمات، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ ایک بات یاد رکھو، جو لوگ شوق کے ساتھ اپنی عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں، جہاں اب معاشرہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ وہ ان کا ایک شوق ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہو، ان کی بیوی
کہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو، اور جو شوق رکھتے ہیں ان باتوں کا اور بالکل ذرا برابر اس چیز کو برا نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیوس کہا، اور دیوس کے لیے کہا اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی وہ تو سونگ نہیں سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دیوس تو وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے اور اس کے فرشتوں نے لعنت کی ہے۔ تو ہم کیسا ایک معاشرہ کی ترتیب اور اس کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ جی پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو اب جدید ایک نئے دور میں تو یہ باتیں نہیں چل سکتی، اور اس میں سے گنجائشیں نکالی گئی ہیں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ جب بے پردگی آئی تو وہاں سے ایک لو میرج کا دروازہ کھلا، اور پھر لڑکیوں نے بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کیا اور بھاگ کر خود سے اپنی شادیاں کی، نکاح کیے، اور پھر اس کا نتیجہ آگے جو نکلا کہ 1-2 بچے ہونے کے بعد اس کو طلاق ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ مار دیا جاتا ہے ان کو، اور پھر جو بچیاں خود جا کے نکاح کر لیں ان کو قاعدت غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ ان کو قتل کر دی گئی کیوں؟ بھئی پہلے اسباب تو نے ایسے پیدا ہونے ہی کیوں دیے کہ وہ اپنے گھر سے باہر اتنی دلیری کے ساتھ چلی گئی؟ تو نے ایسے لوگوں سے اس کا رابطہ ہونے ہی کیوں دیا؟ اگر تو پردے کی دیوار کو نہ توڑدا، جو اللہ نے قائم کیا تھا اس پردے کو نہ گراتا، اپنے گھر میں پردہ قائم کر دیتا، اپنے دروازے کے اندر پردے کو قائم کر دیتا اور سختی کے ساتھ اللہ کے حد کی پاسداری کر دیتا، اللہ کی حد کو قائم کر دیتا، تو پھر آج تجھے یہ ذلت اور رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ تو آج اگر آپ کو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑ رہی ہے، شاخسانہ کیا کہ تو نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی تو نے اٹھانی پڑی۔ ابھی آخرت کا عذاب تو باقی ہے، وہ تو باقی ہے۔ اس سے اوپر کیا ہوگا کہ شادی پہ آپ چلے جائیں اور وہاں خود آپ نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں پھول دے کے جناب علی کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ آنے والی بارات پہ پھول پھینک رہی ہے، اور ایسی بچیاں جن کے سر پہ بھی دوپٹے نہیں ہیں، جنہوں نے مہنگی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، اب بتاؤ جن پہ وہ پھول پھینک رہی ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ شادیوں کے اندر جناب وہ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں۔ خود تو نے اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنا کے بھیجا ہے کہ جو دیکھنے والا پھر اس کو دیکھتے ہی رہ جائے، اور پھر تو یہ روتا ہے کہ ہو کیا گیا میری اولاد کو، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا جناب، میری بیٹی کو کیا ہو گیا جناب، میں نے تو بڑی محنت سے رزق حلال کھلایا تھا، تو نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ پھر تجھے کیسے معاف کرے؟ یاد رکھو یہ اصول ہے، جب تم کسی کے قانون کو توڑتے ہو سزا ملتی ہے، جب تم اللہ کے قانون کو توڑو گے تو اس کے بھی سزا پاؤ گے، اور وہ سزا کس صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، اگر چاہتے ہو کہ عزتیں آپ کی محفوظ ہوں، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو، آپ کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، اور آپ کے بیٹے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، تو اس کا ایک حل کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر اللہ کے قانون پردہ کو نافذ کرو۔ غیر محرم مردوں کا گھر میں داخلہ بند کر دو، بچیوں کو غیر محرم لوگوں کے گھر میں جو بھیج دیتے ہو اور دیر تیار کر کے جو بھیج رہے ہو، اس کو بند کیا جائے۔ تعلیم کے نام پہ آپ کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ اپنی اولاد کو مغربی تہذیب میں دنسا رہے ہیں، مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہو، حالانکہ ہمیں کیا حکم تھا کہ ہم نہ مغربی نہ مشرقی، ہمیں جو تہذیب اپنانی ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی تہذیب اپنانی ہے۔
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکام اور اللہ کے قرآن نے جو بیان کیا اس تہذیب کو اپنانا ہے۔ تو مالک بے نیاز ہمیں بے پردگی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس کے عذاب اور عطاب سے محفوظ فرما لے۔